بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بس یہ انتظار نہیں کرتے مگر قیامت کی کہ آ پہنچے ان کے پاس اچانک، بس تحقیق اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، پھر کب ان کو نفع دے گا سمجھانا جب وہ قیامت ہی آ چکے۔ تو اوپر اس بات کا ذکر تھا کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے دین کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی اور طہارت، نیکی، پاکیزگی عطا فرما دی۔ اب آگے قرآن کریم میں ان لوگوں کے اوپر تنبیہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اللہ کی توحید کا مسئلہ واضح ہو جانے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے لیے تیار نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان اور دین کے سچ اور واضح ہونے کی جتنی ضرورتیں تھیں بیان میں، وہ ہم نے سب پوری کر دی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی سچا ہونے کے جتنے دلائل تھے وہ بھی ہم نے بیان کر دیے، یہ نہیں مانی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل واضح ہونے کے باوجود ہم نے اس سے بڑھ کر نبی کے ہاتھ پر معجزات دکھائے کہ ان معجزات سے یہ سمجھ جائیں کہ واقعی یہ اللہ کا نبی ہے، یہ پھر بھی نہیں مانے۔ تو قرآن کریم یہاں پر یہ بات کہتا ہے جب اللہ کی توحید کے دلائل بھی سب سامنے آ گئے، یہ نہیں مانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے تمام دلائل کتاب کے اعتبار سے بھی اور معجزات کے اعتبار سے بھی سامنے آ گئے، یہ پھر بھی نہیں مانتے۔ قرآن کریم کے سچا ہونے کے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اس کے دلائل ان کے سامنے بیان ہو گئے، یہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کس کا انتظار ہے کہ وہ چیز آئے اور تب مانے؟ فرمایا پھر یہی ہو سکتا ہے کہ یہ قیامت کا انتظار کرتے ہیں۔ تو قیامت کے انتظار کا معنی یہ ہے کہ انسان دنیا کی ہی زندگی میں ہے، قیامت دوسری زندگی میں ہے، درمیان میں اللہ نے ایک حجاب، ایک پردہ، ایک دیوار رکھ دی ہے، اس طرف قیامت دنیا کی ان آنکھوں سے ہو کر دیکھ نہیں سکتا، اور نبی بتا رہا ہے کہ یہ آئے گی، تو نبی کے بتانے پر مانتا نہیں، دنیا سے ہو کر اس کو دیکھ سکتا نہیں، تو پھر کب مانے گا؟ جب وہ درمیان سے دیوار ہٹ جائے، وہ حجاب ہٹ جائے اور قیامت سامنے آ جائے۔ تو قیامت جب سامنے آئے گی تو اس کے لیے پہلے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا، اس کے لیے پہلے کوئی اشتہار نہیں لگے گے، اس کے لیے پہلے کوئی اعلان نہیں ہوں گے، جیسے آج کل ہمارے ہاں نیٹ بتا دیتا ہے کہ موسم خراب ہو رہے ہیں، بارشیں ہوں گی، 2 دن پہلے بتا دیا، ہفتہ پہلے بتا دیا۔ تو قیامت کے لیے ایسا کوئی نیٹ سسٹم نہیں ہوگا کہ جو تمہیں بتا دے
اس سے پہلے توبہ کر لو، اس سے پہلے مان لو تاکہ تم بچ جاؤ۔ فرمایا وہ تو اچانک آئے گی۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، یہ نہیں انتظار کرتے ماننے کا مگر قیامت، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ وہ اچانک آ جائے۔ جب وہ اچانک آ جائے گی، جب وہ قیامت اچانک آ جائے گی، پھر اس کے اوپر ایمان لانا کوئی نفع بھی نہیں دے گا۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، یہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ فرشتے سامنے نظر آئیں، جس طرح ہم بندے بندوں کو دیکھتے ہیں۔ اور یاتی یا ربک، یا اس کا انتظار کرتے ہیں کہ تیرا رب ان کے سامنے آ جائے۔ اور یاتی یا بعض آیات ربک، یا اس کا انتظار کرتے ہیں کہ تیرے رب کی کوئی خاص نشانی بعض ان کے سامنے آ جائے۔ فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی کوئی خاص نشانی قیامت کے واقع ہونے کے سامنے آئی، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورج قیامت کے وقت مغرب کی طرف سے واپس طلوع ہوگا، اور جب مغرب سے واپس طلوع ہوگا تو لوگ ایک دم سے کلمہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے کہ دیکھو واقعی قیامت آ گئی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا، صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا، درمیانے قد کا، گدھے سے اور خچر سے تھوڑا چھوٹا جانور نکلے گا، اور اس کے پاس ایک مہر ہوگی، وہ لوگوں کے ماتھے پر لگائے گا اور لکھے گا ھذا مؤمن، دوسرے کے ماتھے پر ھذا کافر، اور وہ کہے گا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لوگ ہماری آیتوں کو مانتے نہیں تھے، یقین نہیں کرتے تھے، اب آگے۔ تو جب یہ حال ہوگا تو لوگ ان دو نشانیوں کو، سورج مغرب سے اوپر آنے اور اس جانور کے صفا سے نکل کر لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے پر، لوگ ان دونوں نشانیوں کو دیکھ کر فوراً مان جائیں گے، پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں لا ينفع ایمانھا، اس وقت ان کا ایمان ان کو کام نہیں آئے گا، اس وقت ان کا ایمان ان کو کام، کیوں کہ نشانی دیکھ چکے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ یہاں پر یہ بات فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ واضح کر دیا کہ قرآن ہماری کتاب ہے اور ہم نے دلائل دیے ہیں اور چیلنج دیے ہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، انسان نے بنائی ہے، تو تم بھی انسان ہو، فصیح بلیغ ہو، اس جیسا کلام بنا کر لاؤ، تم نہیں لا سکے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا کلام ہے، کوئی لا نہیں سکتا۔ جب بتا دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تم نہیں مانتے، تو بھنور میں جب کشتیاں تمہاری پھنستی ہیں وہاں تم خود تسلیم کرتے ہو، دعاء اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت تم اپنے خداؤں کو بھول جاتے ہو اور اللہ کو پکارتے ہو۔ تو اگر اللہ کے ساتھ کوئی ہوتا تو اس وقت بھی پکارتے نا، ثابت ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی مشکل کشا، کوئی معاجد روا، کوئی مختار کل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو تم نے نبی نہیں مانا، تو نبی نے نبی ہونے کے معجزے دکھائے ہیں، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر بولے ہیں، درختوں نے آپ کے سامنے آ کر سلام کیا ہے، اور آسمان پر آپ نے انگلی اٹھائی تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مانو یہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ یہ ساری نشانی دیکھنے کے بعد نہیں مانتے ہو تو قرآن کہتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، یہ اب انتظار نہیں کرتے مگر قیامت کی، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ آئے ان کے پاس اچانک۔ تو اچانک آئے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا قیامت سامنے آنے سے پہلے، قیامت سامنے آنے سے پہلے قیامت ہی کو دیکھ کر ماننا ہے تو قیامت کی نشانیاں ہم دے چکے ہیں۔ اگر قیامت کو دیکھ کر ہی ماننا ہے تو قیامت سامنے آنے سے پہلے قیامت آنے کی نشانیاں، تو پھر بھی تو مان لو نشانی دیکھ کر۔ فقط جاء اشراطها، قیامت تو سامنے ابھی نہیں آئی، قیامت کی اشراط آ چکی ہیں۔ اشراط جمع ہے شرط کی،
اور شرط عربی میں کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو، کہ قیامت کی علامات تو آ چکی ہیں۔ ان علامات میں کون کون سی علامتیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی تو خود میرا دنیا میں آنا ہے۔ قیامت آ گئی، اس کی نشانیوں میں پہلی نشانی خود میرا پیدا ہونا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں تو سمجھو قیامت آ گئی ہے، چونکہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، اللہ نے مجھے قیامت کے ساتھ اتنا جوڑ کے بھیجا ہے، جس طرح ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں اٹھا کر بتایا، ہاتھ کی 2 انگلیاں، ایک انگلی اور دوسری انگلی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اتنا ہی یہ میں کھڑا ہوں، یہ قیامت کھڑی ہے۔ تو بس قیامت آ گئی ہے، تو مجھے دیکھو، قیامت دیکھو، میں آ چکا ہوں، قیامت بھی میرے بعد آ جائے گی۔ قیامت آ چکی ہے، کیوں؟ میں آ چکا ہوں، میری نشانی ہے قیامت کے آنے کی۔ جیسے آپ یوں سمجھو، آپ کا ایک آدمی کسی باہر ملک سے فلائٹ پر ایئرپورٹ آ رہا تھا، آپ پہلے سے ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں، ابھی کوئی پتہ نہیں فلائٹ آئی نہیں آئی، کوئی پتہ نہیں فلائٹ آئی نہیں آئی۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ ہمارا آدمی ایئرپورٹ کے دروازے سے نکل کر، تو آپ نے جب اپنا آدمی دیکھا کہ یہ آ چکا ہے تو یقین ہو گیا پیچھے کیا ہوا ہے، فلائٹ آ چکی ہے۔ تو سمجھو فلائٹ قیامت ہے، فلائٹ کیا ہے؟ اور اس سے پہلے سوار نکل کے سامنے آ گیا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب میں آ چکا تو سمجھو قیامت بھی، چونکہ مجھے قیامت کے ساتھ جوڑ کے بھیجا گیا ہے۔ میں اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا 2 انگلیوں کے درمیان۔ اور اب اس پر سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے واپس گئے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں، تو یہ 2 انگلیوں کے بیچ سے فاصلے سے 1400 سال گزر چکے، تو پیچھے رہ کیا گیا؟ میں اور آپ تو بالکل قیامت کے ساتھ آخری حصے میں۔ اب بھی کوئی نہ مانے، فرمایا ایک نشانی تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ایک نشانی، فرمایا قیامت قریب ہو گئی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ فرمایا چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کیا ہو گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی نبوت کے بعد جب مکہ والوں کے سامنے دعوت ایمان پیش کی اور دعوی نبوت کیا تو مکہ والوں نے انکار کر دیا، اب اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی ہونے کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ دکھائی کہ مکے والوں کو جمع کیا اور چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ بات مانتے ہو آنکھوں پر ہو گیا تو تمہاری پر ہوا ہے، شام سے تمہارا ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس سے پوچھ لینا۔ جب قافلہ مکے میں پہنچا تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے بھی فلاں رات کو آسمان پر عجیب بات دیکھی، چاند اچانک 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا شمال کی طرف چلا گیا، ایک جنوب کو چلا گیا۔ ہم حیران ہوئے یہ کیا ہوا؟ فرمایا تم نے دیکھا؟ ہاں ہم نے دیکھا ہے، یہ مکے میں محمد نے انگلی کا اشارہ کیا تھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو قرآن پاک نے کہا چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ کس کی نشانی ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ تو فرمایا فقط جاء اشراطها، نشانیاں آ چکی ہیں، تم کب مانو گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں اور یاد رکھو ایسے حالات ہوں گے کہ لوگ سرکاری مال کو مال غنیمت سمجھ کر کھا جائیں گے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے میں مالدار چٹی سمجھیں گے۔ چٹی سمجھا؟ مفتا چٹی پہ سمجھا، آدمی مال تو دے دیتا ہے لیکن چٹی سمجھ کے دیتا ہے، خوش دلی سے نہیں دیتا۔ تو زکوٰۃ مالدار نکالے گا لیکن چٹی سمجھ کے نکالے گا، تاوان سمجھ کے نکالے گا۔ جب مالدار کی یہ پوزیشن ہو جائے اور فرمایا مسجدوں میں آوازیں شور شرابہ عام ہو جائے گا، مسجدوں
ایک روایت میں ہے کہ گانے بجانے کی آوازیں مسجدوں میں عام ہو جائیں گی. تو آج کل یہ آپ کے موبائل نے سارا کچھ مسجدوں کو مچا لیا ہے. پھر فرمایا کہ آدمی کیسا ہوگا اخلاق کے اعتبار سے کہ دوست کو قریب رکھے گا، باپ کو دور کرے گا، بیوی کا فرمانبردار ہوگا، ماں کا نافرمان ہوگا، سود عام ہوگا، ہر آدمی کھائے گا. جو سود نہیں کھائے گا اس کے منہ میں سود کا دھواں تو ضرور جائے گا، سود کا دھواں تو ضرور جائے گا. اس وقت کوئی آدمی ایسا نہیں ہے زمین کے اوپر، میرے سمیت ہم سب سود کے چکر میں ضرور گرفتار ہیں، چھوٹے درجے میں بڑے درجے میں مبتلا ضرور ہے. سود آدمی کھائے گا. فرمایا شراب عام پی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا. اب بتاؤ یہ باتیں آج ہو رہی ہیں کہ فرمایا یہ قیامت کی علامات ہیں. تو جب یہ علامتیں آ جائیں پھر بھی نہیں ایمان لاتے تو کب لاؤ گے جب قیامت اگلی سامنے آ جائے گی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑی نشانی میں سے آخر میں یہ ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا. یہ بڑی نشانیاں ہیں. تو قرآن کریم کہتا ہے اے انسانو ہم پوری دعوت دے رہے ہیں ایمان کی، دین کی، تم اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہو. تو فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَى السَّاعَةِ کس کی انتظار ہے؟ قیامت کی. اور تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً اچانک آ جائے. اچانک قیامت آنے پر مانو گے اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اگر قیامت ہی دیکھ کر ماننا ہے تو قیامت سے پہلے فقط جا عشراتها اس کی نشانیاں آ چکی ہیں. ان نشانیوں کو ہی دیکھ کر ایمان لاؤ پھر بھی تمہارا ایمان معتبر ہوگا. اور اگر اسی ضد پر قائم ہو تو فرمایا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ جب قیامت سامنے آ ہی جائے گی پھر یہ ہمارا سمجھانا تمہیں کب کام آئے گا؟ پھر یہ قرآن کا سمجھانا، پھر یہ واز کرنا، پھر یہ دعوت دینا، پھر یہ نصیحت کرنا، پھر یہ تقریر، اس وقت کوئی سمجھ فائدہ اس بات میں ہے کہ آج بات سنی دل سے قبول کر لی، کلمہ پڑھ لیا بس قبول کر لیا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طویل عرصہ فرعون کو سمجھاتے رہے، نہیں مانا، نشانیاں دکھائیں نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے طوفان عذاب بھیجے نہیں مانا. تو پھر اچانک قیامت سامنے آ گئی، پکڑا گیا تو کلمہ پڑھنے لگا نا، کلمہ پڑھنے لگا تو اللہ نے کہا آل اب مانے ہو، قد عصیت قبل اس سے پہلے تم نافرمان تھے، قد کنت من المفسدین تم ہمارے خلاف تھے، زمین پر تم فساد مچا رہے تھے، توبہ کا وقت گزر چکا ہے، اب جاؤ، اب کوئی فائدہ. اللہ مجھے اور آپ کو اس وقت کے آنے سے پہلے حقیقی معنوں میں سچی توبہ نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.